بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے خونی بنگلہ۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب پرائمری کلاسوں کے نصاب میں انگریزی راج کی برکتوں کو گنوانے کا خاص اہتمام اس نظریے کے تحت کیا جاتا تھا کہ قوم کی نرم و نازک کومپلوں کی آبیاری شروع سے ہی ایسے انداز سے کی جائے کہ ان کے ذہنوں پر انگریز کے بلند کردار، عدل اور احسان کے گہرے نقوش ثبت ہو جائیں اور وہ انگریزی راج کو دوام بخشنے میں ممدود و معاون ثابت ہو۔ کوئٹہ چھاؤنی میں فری مینسن لاج، جسے عرف عام میں جادوگھر کہا جاتا تھا، اب اس کی جگہ کوئٹہ ٹیلی ویژن کی عمارت اور اسٹوڈیو ہے۔ مینشن لاج کے قریب میں ہی ایک بنگلہ تھا جس میں ایک انگریز فوجی افسر کیپٹن ایڈمنڈ ماں اپنی فیملی رہائش پذیر تھا۔ ایک روز مسز ایڈمنڈ نے کوئٹہ کے انگریز سپرنٹنڈنٹ پولیس کے پاس جا کر رپورٹ کی کہ اس کے خاوند کو گزشتہ سب کسی نے سوتے میں قتل کر دیا ہے۔ اس زمانے میں کسی انگریز سے اہانت امیز لہجے میں بات کرنا قابل تعزیر جرم قرار دیا جاتا اور قانون کی متعدد دفعات متحرک ہو جاتی۔ کوئٹہ میں تہلکہ مچ گیا۔ ایس پی صاحب نے خصوصی احکامات مجرم کی فوری گرفتاری کے لیے جاری کیے اور چھاؤنی پولیس پوری شدومت سے حرکت میں آ گئی۔ انسپکٹر دلدار سنگھ، جو بعد میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ہوئے، کی زیر نگرانی تفتیش شروع ہوئی۔ ابتدائی رپورٹ جو مسز ایڈمنڈ کی طرف سے لکھی گئی تھی، اس کا لب لباب یہ تھا: وقوعے کی شب کھانے کے بعد میں اور میرا خاوند کافی دیر تک بنگلے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور تقریباً 12 بجے ہم اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ 2 بجے کے قریب میری آنکھ اپنے خاوند کی چیخ کی آواز سے کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھی اور ٹارچ لے کر مہلکہ کمرے میں درمیانی دروازے سے داخل ہوئی۔ ٹارچ کی روشنی میں میں نے اپنے خاوند کو بستر پر خون میں لت پت پایا۔ میں دوڑ کر قریب گئی تو وہ مر چکے تھے۔ میری چیخوں سے ملازمین اپنے کوارٹروں سے بھاگتے ہوئے آئے۔ میرے خاوند کو نہ جانے کس نے قتل کیا ہے، میرا کسی پر شک نہیں۔ ابتدا میں پولیس نے کافی سرگرمی دکھائی اور ملاحظہ موقع کے بعد پوچھ گچھ کا سلسلہ بنگلے کے ملازمین سے شروع کیا اور اس کے بیانات کی روشنی میں ایک اور انگریز کیپٹن اسمتھ کو شامل تفتیش کرنا چاہا تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور دلدار سنگھ انسپکٹر کی بےعزتی کر ڈالی۔ انگریز ایس پی کو مداخلت کرنا پڑی۔ وہ انسپکٹر سے حالات مقدمہ معلوم کر کے اور تفتیش کا رخ پھانپ کر کیپٹن اسمتھ اور مسز ایڈمنڈ سے جا ملا اور پولیس کی سرگرمی یکدم سرد پڑ گئی۔ کئی دنوں تک کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی اور تمام کارروائی ضیاء راست میں رکھی جانے لگی۔ ایک دن اچانک بنگلے پر جز وقتی مالی کا کام کرنے والے اور سوات کے مکین انار گل کو پولیس نے شامل تفتیش کر لیا اور اس سے کافی دنوں تک پوچھ گچھ ہوتی رہی تاکہ ایک روز باقاعدہ گرفتاری عمل میں آئی۔ ریمانڈ ختم ہونے پر زیر دفعہ 142 ضابطہ فوجداری اس کا اقبالی بیان قلم بند کرانے کے لیے اسے علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر بیان قلم بند نہ ہوا اور ملزم واپس پولیس کی تحویل میں آ گیا، جس کا پھر جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا۔ ریمانڈ ختم ہونے پر پولیس نے ملزم کو کوئٹہ شہر کے سٹی مجسٹریٹ دیوان ہوت چند کی عدالت میں پیش کر کے اس کا اقبالی بیان قلم بند کرا لیا۔ اپنے بیان میں ملزم نے بتایا کہ وہ کیپٹن ایڈمنڈ کے بنگلے پر جز وقتی مالی کا کام کرتا ہے، لیکن کیپٹن اسے ہر وقت سخت سست کہا کرتا تھا۔ ایک دن کیپٹن ایڈمنڈ نے اسے پھولوں کو پانی نہ دینے پر انگریزی میں گالی دی تو وہ مشتعل ہو گیا اور اسی رات اس نے صاحب کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ دن کے وقت کام کے دوران اس نے آنکھ بچا کر صاحب کے کمرے کی کھڑکی کی اندرونی چٹکی کھلی رکھی، لیکن کوارٹر بند رہنے دیے تاکہ کسی کو کھڑکی کے کھلے ہونے کا شک نہ پڑے۔ رات گئے وہ بنگلے پر آیا اور باغیچے میں چھپ کر انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ صاحب کے کمرے کی بتی گل ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ صاحب سو گیا تو وہ دبے پاؤں اپنے مکین گاہ سے نکلا اور کھڑکی کے راستے اندر جا کر صاحب کا کام کر ڈالا اور اسی راستے سے واپس نکل کر اپنے مکان آ گیا۔ ملزم کے اس اقبالی بیان کے چند پہلوؤں کی تائید میں پولیس نے کچھ شہادتیں بھی اکٹھا کر لی اور کیس کی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ مقدمہ چلا۔ ملزم نے عدالت میں بھی اقرار جرم نہایت اطمینان سے کر لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سیشن جج نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ سزا کا سننا تھا کہ انارگل پکار اٹھا کہ نہیں، مجھ سے دھوکہ کیا گیا ہے، میں نے قتل نہیں کیا، مجھے تو پولیس والوں نے اقبالی بیان دینے پر مجبور کیا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ مجھے کسی صورت سزا نہیں ہونے دی جائے گی، میں بے گناہ ہوں۔ انسپکٹر دلدار سنگھ جو کہ وہاں موجود تھا، انارگل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، سردار صاحب مجھے تو پھانسی کی سزا ہو گئی اور آپ کی پولیس والے کہتے تھے کہ سزا ہرگز نہیں ہونے دی جائے گی۔
تیر کمان سے نکل چکا تھا اور کیس کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ اس مرحلے پر اس کی چیخ و پکار کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک غریب سادہ لو شخص تھا اور اپیل کرنے کی صورت میں مزید چارہ جوئی کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ پھانسی پا گیا، چونکہ یہ کیس بھی عوام میں ان دنوں موضوع بحث بنا تھا اور ہر طبقے کے لوگوں نے اپنے طور پر اس ظلم کی مذمت بھی کی تھی۔ لیکن انگریزی راج ایسا تھا کہ عوامی سطح پر سزائے احتجاج بلند نہ کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے طور پر اس کیس کو بعد میں جب کریدا تو حقائق جو میرے سامنے آئے تھے کہ مسز ایڈمنڈ ایک عیاش انگریز عورت تھی اور اس کا معاشقہ کیپٹن اسمتھ سے عرصے سے چل رہا تھا۔ جب کیپٹن ایڈمنڈ کو اس سلسلے میں پتہ گزرا تو اس کے تعلقات اسمتھ سے کشیدہ ہو گئے اور اس نے اپنی بیوی کو اس کے میل جول رکھنے سے سختی سے منع کر دیا۔ لیکن میم صاحب باز نہ آئی، اس لیے اس کا اپنے خاوند سے آئے دن جھگڑا رہتا تھا۔ بنگلے کے ملازمین یعنی بیرا خانسامہ اور دوسرے ملازمین وغیرہ جو کہ گھر کے بھیدی تھے کے مطابق کیپٹن ایڈمنڈ کی غیر موجودگی میں کیپٹن اسمتھ اکثر آ کر میم صاحب کے ساتھ گھنٹوں وقت گزارتا تھا۔ وقوعے کے روز ایڈمنڈ گھر پر یہ کہہ کر سر شام ہی باہر چلا گیا تھا کہ وہ کھانا کھا کر آئے گا اور نصف شب کے بعد ہی گھر واپس لوٹے گا۔ اس پر میم صاحب نے اسمتھ کو میدان صاف ہونے کی خبر دی۔ اسمتھ آ گیا، کھانا بھی اس نے وہاں کھایا۔ ابھی وہ میم صاحب کے کمرے میں موجود تھا کہ ملازم فارغ ہو کر اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے۔ رات کے آخری حصے میں میم صاحب کی چیخ و پکار پر اس کی نیند کھلی اور دوڑتے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے صاحب کو خون میں لت پت مردہ حالت میں اپنے بستر پر پڑا پایا۔ ملازمین حیران تھے کہ صاحب کے کمرے میں کوئی کیسے داخل ہو کر اسے قتل کر گیا، جبکہ اس کے کمرے کا برآمدہ میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسے قتل کرنے کے لیے تو کوئی میم صاحب کے کمرے سے ہی درمیانی دروازے کے ذریعے داخل ہو سکتا تھا، ورنہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اور جب سب پولیس بنگلے پر پہنچی تھی تو میم صاحب کے کمرے سے انہیں ایک ٹوپی ملی جسے تمام ملازمین نے شناخت کیا کہ وہ کیپٹن اسمتھ کی تھی۔ ملازمین کے بیانات سے پولیس نے کیپٹن اسمتھ کے قتل میں ملوث ہونے کا واضح اشارہ پا کر پوچھ گچھ کے لیے جب ان سے رجوع کیا تو وہ بگڑ گیا اور انگریز ہونے کے بلبوتے پر پولیس کو دھمکیاں دی۔ ابتدائی رپورٹ جس کی کسی کیس میں بہت اہمیت ہوتی ہے اس میں تحریف کی گئی اور مسز ایڈمنڈ کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا کہ اسے اپنے بنگلے کے مالی پر شک ہے اور پر تشدد کا نشانہ بنا کر جھوٹے وعدے کر کے اور لالچ کا جھانسا دے کر اس سے ناکردہ جرم کا اقبال کرانا ایس پی کا منشا تھا، جس کی تکمیل سے گریز انسپکٹر کے لیے اس زمانے میں ممکن نہ تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انار گل کے پسماندگان کو پولیس نے فنڈ سے ایک خطیر رقم دینے کا لالچ بھی دیا تھا اور ایس پی صاحب کے روبرو پیش کر کے بھی یقین دلایا گیا وہ اقبال جرم کرے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، صرف عدالتی کارروائی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بھلا کس کی ہمت تھی جو انگریز ایس پی کے حکم کے خلاف ورزی کرے؟ عدالت اسے بری کر دے گی۔ یہ اور اس طرح کے دیگر لالچ دینے کے ساتھ ساتھ اس غریب کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جب اسے خلاصی کا اور کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے پولیس کے پکے وعدوں پر ایمان لاتے ہوئے اقبالی بیان دینے کی حامی بن لی اور پولیس کے تیار کردہ بیان کو اچھی طرح رٹ لیا۔ لیکن جب پہلی بار اسے علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو اقبالی بیان قلم بند کرنے کے لیے درخواست کے ساتھ پیش کیا گیا تو مجسٹریٹ نے بیان قلم بند کرنے سے قبل انار گل کو علیحدگی میں ضابطہ کی منشا کے مطابق سمجھایا۔ اگر وہ اس قسم کا اقبالی بیان دے گا تو اس کے خلاف استعمال ہو کر اس کی سزا کے طور پر پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر اس کا حوصلہ مزدلل ہو گیا تو مجسٹریٹ نے پولیس کو بلا کر کہہ دیا کہ ملزم اقبالی بیان دینے سے انکاری ہے، اس لیے اس کی درخواست پر اس قسم کا حکم صادر کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر مجسٹریٹ پولیس کی درخواست پر یہ لکھ دیتا کہ ملزم پر دباؤ ڈالا گیا تھا اور وہ اقبال بیان دینے سے انکاری ہے تو ضابطہ فوجداری کی روح سے اس پر یہ لازم ہونا تھا کہ ملزم کو واپس پولیس کی تحویل میں نہ دے اور اسے جوڈیشل لاک اپ یعنی پولیس کی دسترس سے دور جیل میں بھجوا دیتا تاکہ پولیس اس پر انتقامی کارروائی نہ کر سکے۔ مجسٹریٹ نے پولیس کی بات تعاون کے طور پر مان لی تھی اور کاغذات انہیں یوں ہی واپس کر دیے تھے۔ اس طرح پولیس کو موقع مل گیا اور اس نے ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے اسے ایسا سبق سکھایا کہ وہ دوسری بار اقبالی بیان دینے سے گریزاں نہ ہو۔ یہ صریحاً ظلم تھا، لیکن یہ زیادتی ایک بااختیار انگریز کے اشارے پر کی جا رہی تھی اور وہ غلامی کا دور تھا۔ کس کی مجال تھی
کہ انگریز کے ناجائز حکم کے سامنے دم مار سکے۔ ایک بیچارے مالی کی تو بات ہی کیا، وہاں تو آئے روز نہ جانے کتنے مظلوم انگریز خود ساختہ انصاف کی بھیڑ چڑھتے رہتے ہیں۔ ویسے جس روز انارگل کو پھانسی لگی، اس کے ٹھیک 7ویں دن ایک ناقابل فراموش اور ناقابل یقین دل شکستہ جسم و جاں پر لرزہ طاری کرتا خونی واقعہ رونما ہوا۔ صبح کے ایک مقررہ وقت پر مسز ایڈمنڈ بیڈ ٹی پیا کرتی تھی اور ایک خاص وقت پر دروازہ کھل جاتا تھا اور ملازم بیڈ ٹی رکھ کر چلا جاتا۔ اس وقت مقررہ پر مسز ایڈمنڈ نے دروازہ نہ کھولا تو ملازم سوچ میں پڑ گئے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ اور اس طرح 3 گھنٹے گزر گئے تو ملازموں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے خبر اوپر پہنچا دی۔ کہیں انگریز اور پولیس والے دوڑے چلے آئے۔ وہ سب بھی خیر خیریت کی دعائیں مانگنے لگے۔ دروازہ زور زور سے کھٹکایا گیا مگر بے سود، دروازہ نہ کھلنا تھا تو نہ کھلا۔ خیر دروازے کا شیشہ توڑ کر کنڈی کھولی گئی مگر اچانک سب کی نظریں پتھرا گئی۔ رگوں میں دوڑتا خون مجمد ہونے لگا، پورے وجود پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سب کے سب سہمے ہوئے تھے کیونکہ کمرے میں مسز ایڈمنڈ کے ساتھ اسمتھ کا وجود پنکھے سے لٹکا ہوا جھول رہا تھا۔ دونوں کے گلے میں پھانسی کا پھندا تھا۔ دروازہ اور تمام کھڑکیاں اندر سے بند تھی۔ اس طرح کسی انسان کا کمرے میں جانا ممکن نہ تھا۔ وہاں پر موجود سب کے سب حیران تھے کہ ایسا ہوا تو کیسے ہوا۔ دونوں بیک وقت گلے میں رسی ڈال کر کیسے لٹک گئے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ رات کے اندھیرے میں عصمت مسز ایڈمنڈ سے ملنے آیا تھا۔ دونوں کے جسم پر کسی قسم کے تشدد نہ تھے۔ خیر جتنے منہ اتنی باتیں۔ علاقے کے لوگوں کی زبان پر یہ بات تھی کہ انارگل نے اپنی موت کا بدلہ لے لیا، یا شاید وہ انارگل کا اسیب تھا جس نے اپنا بدلہ لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔